مہربانی بیٹھ جائیے. ہم خدا کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندہ کی زمین پر رکھا ہے اور تندرستی دی ہے. ہاللیلویا. ہم اس خدا کا بھرپور تالیاں بجا کر شکر ادا کریں گے کہ خدا نے آج ہمیں زندہ کی زمین پر سلامت رکھا ہے. ہاللیلویا. یہ اس کے بھید ہے، یہ اس کے پاک کلام کی برکت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی محبت، اپنی شفقت اور اپنی مہربانی کو ظاہر کرتا ہے. طریقہ اس کا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ مختلف، بعض دفعہ آپ کو لگے کہ میں تو پس گیا ہوں اس زندگی کے اندر، دکھوں نے میرے گھر کا ہی راہ دیکھ لیا ہے، یہ کسی اور طرف جاتے ہی نہیں ہے، مجھے ہی دبوچے ہوئے ہیں، میرے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرے تو کوئی بھی سکھ کا سانس نہیں لیا. مگر اس کے اندر کلام چھپا ہوا ہے. بائبل کے مطابق ہے کہ دکھ سے ایک راہ نکلتی ہے. جو خدا آپ کو سکھ دیتا ہے، جو خدا آپ کو تندرستی دیتا ہے، جو خدا آپ کے خطے پر رکھتا ہے، جو آپ کو ہر طرح کی برکت سے نوازتا ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر دکھ آتا ہے تو اگر آپ خدا کے اس کلام کو، اس بھید کو سمجھ کر دکھ میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو جان لو اے مسیحو، دکھ سے ایک راہ نکلتی ہے. کون سی راہ نکلتی ہے؟ آئیے بائبل مقدس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت سے میں آپ کے لیے آج کا زندہ معتبر اور زندگی بخشنے والا کلام پڑھوں گا. کبھی بھی زندگی میں نا امید نہ ہو، کبھی بھی زندگی میں حوصلہ نہ ہو. کبھی بھی آپ مسیح میں ہیں، آپ کا ایمان خداوند کے اوپر ہے، آپ زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، آپ اس کے اوپر توقع رکھنے والے ہیں، تو یقین مان لو کہ وہ دکھ میں سے آپ کے لیے ایک ایسی راہ نکالے گا کہ آپ کی زندگی کے سب آنسو پوچھ دے. ہاللیلویا. دکھ میں بھی بھید چھپا ہوا. تو آئیے، دکھ سے ایک راہ نکلتی ہے، اس بات کو ہم بڑی دلیری سے اپنی زندگی کے اوپر لے لیتے ہیں، بڑی سنجیدگی سے اس بات کو اپنی زندگی کے اوپر لیتے ہیں کہ مقدس پولس رسول عبرانیوں کے نام ایک خط لکھ رہے ہیں اور اس میں ایک بھید ہمیں بتا رہے ہیں. لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل. بڑے بھید کی بات ہے پولس رسول نے کہتے ہیں. جب بہت سے بیٹوں کو اس جلال میں ظاہر کرے، اپنی برکت میں ظاہر کرے، آزمائے، زندگی کے بھیدوں کے ہر ایک چکی کے پارٹ میں سے اس کو گزارے، تو یقین کرو کہ
راہ نکلے گی اور آپ نجات میں داخل ہو جائیں گے۔ زندگی آپ کے قدم چومے گی، برکت آپ کے ساتھ کام کرے گی، رستے ہموار ہو جائیں گے اگر آپ دکھ میں ثابت قدم رہیں گے۔ بائبل کہتی ہے، عبرانیوں کے نام پولس رسول کہہ رہے ہیں، جس کے لیے سب چیزیں پیدا کی، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی، جس کے پاس اختیار تھا ہر ایک چیز کا، تو کیا اس کا دکھ اٹھانا کوئی غیر واجب تھا؟ اگر وہ نہ دکھ اٹھاتے، اگر وہ نہ کانٹوں کی تاج پہنتے، اگر وہ نہ صلیب کے اوپر جاتے، نہ وہ اتنی ذلت برداشت کرتے، مگر نہیں، خدا نے یہ سب کچھ، یہ دکھ، یہ تکلیف میرے اور آپ کے لیے برداشت کی، تاکہ جب اس عظیم خدا نے ہمارے لیے یہ تکلیف برداشت کی، یہ دکھ سہا، تو اس کے کلوری کے مقام کے اوپر اس دکھ میں سے، اس کرب میں سے نجات کو بہا لینے والا چشمہ جاری ہو گیا، اور دکھ میں سے راہ نکل آئی، نجات نکل آئی، تسلی نکل آئی، اطمینان نکل آیا، ایک ایسا کامل ایمان نکل آیا کہ اگر ہم خدا کے اس بھید کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی زندگی میں نہیں ڈال بنا سکتے، پریشانیوں میں ہم مبتلا رہ کے بھی کمزور نہیں پڑ سکتے۔ مقدس پولس کیا کہتے ہیں؟ پولس کہتے ہیں، میں جب مسیح میں کمزور ہوتا ہوں تب مسیح میں زوراور ہوتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کبھی بھی آپ اس بات کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کیونکہ جو آپ کو آپ کے ساتھ، آپ کی زندگیوں کے ساتھ کام کرتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے وسیلہ سے ہر چیز پیدا کی گئی، اور زندگی کا یہ کلام جو آج ہم اپنی زندگیوں کے لیتے ہیں وہ اپنے منہ سے ادا کرتا تھا۔ خداوند ایک پتھر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور بائبل جو آج ہمارے پاس ہے ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ بائبل کہاں سے ادا ہو رہی ہے؟ خداوند کے منہ سے۔ اور دیکھو یہ دکھ کے اندر جو راہ نکلتی ہے، یہ راہ کا وسیلہ کون ہے، اور اس کا صحیح جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ آئے ہم اس راہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ نکالیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6 باب اور اس کی 7 عہد سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دکھ سے راہ نکلتی ہے۔ ان لوگوں نے بھی ایک راہ نکال رکھی ہے، آپ کی طرح تھے، میری طرح تھے، اور کلام کے بھوکے تھے، خدا کی کلام کے بھوکے تھے، اور راہ انہوں نے کیا نکال رکھی ہے؟ آئیے ہم ان کی راہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اپنی پریشانی میں، اپنے دکھ میں یہ کہاں جاتے ہیں، کون سی راہ اختیار کرتے ہیں؟ تو لکھا ہے میرے عزیزو، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6 باب اور اس کی 7 عہد سے، اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدا کے بحری کناروں سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی، اب ان لوگوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ دکھ کے اندر، بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر،
दूसरे दूर दराज इलाकों से ये चल कर किसके पास आ रहे हैं? निजात के पास आ रहे हैं, जिंदगी के पास आ रहे हैं। और आगे खेत वाली बात सुन लीजिएगा कि ये दुख की रात कैसे दूर होती है। और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा राज़ी। दुख के अंदर, परेशानी के अंदर एक ऐसी राह निकल आती है, एक ऐसा रास्ता बन जाता है जब आपकी जिंदगियों के अंदर, जब आपकी रूह के अंदर, जब आपके हर एक वजूद के हिस्से के अंदर यीशु अल मसीह उतरता है तो उससे कुव्वत निकलती और लोगों को शिफा मिलती। ये बरकत है उसके नाम की बरकत। बाइबल कहती है कि खुदावंद से कुव्वत निकलती थी। राह वो चुनो दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, जिससे आपको हकीकी निजात मिलती है, जिससे आपको हकीकी शिफा मिलती है। और ये कुव्वत बहुत बड़ी ताकतवर कुव्वत है। अब उस दौलतमंद औरत को देख लें। केरों बार आपने बाइबल में ये पढ़ा हुआ है उस औरत की बाबत जो 12 साल से बीमार थी। और देखो वो रात कौन सी निकाल रही है कि अपनी बीमारी के अंदर, अपनी दुख के अंदर, अपनी परेशानी के अंदर उसने कोई औलाद नहीं देखी। वो चुपके जा रही है और खुदावंद का पल्ला उसने छुआ। और जैसे ही उसने खुदावंद का पल्ला छुआ है तो खुदावंद ने कहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। तो शकील कहते हैं खुदावंद भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, बहुत सारे लोगों ने छू लिया होगा। मसीह कहते हैं नहीं, मुझसे क्या निकली है? मुझसे क्या निकली है? यही कुव्वत निकली जिसको हासिल करने के लिए लोग दूर दराज से खुदावंद के पास आते। दुख के अंदर एक राह निकलती है, परेशानियों के अंदर एक राह निकलती है और आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी हो जाती है। नबियों, पैगंबरों, रसूल सादों अगर आप देखते हैं तो दुख के अंदर उनकी जिंदगी के अंदर राह हमवार होती है। चाहे बड़े शेरों के अंदर राह निकलेगी, चाहे बड़ी आग की लपटें हैं, 7 गुना आग को तेज कर दो, उसमें से भी राह निकलेगी। अलाज़ार आएगा आपकी राह बनाने के लिए। जब बड़ी 50 हाथ ऊंची सलीब बना दी गई और उसके ऊपर लटकाने की साजिश की गई, उस वक्त भी राह निकलेगी और सलीब उसके लिए बनाई जाएगी जो दूसरों के लिए बना रहा था। राह निकलती है जो बाइबल के ऊपर ईमान रखता है, जो पाक कलाम के ऊपर ईमान रखता है, जो उसकी पैरवी करता है। मेरा ईमान है कि दुख के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर राह निकलती है और उसको शादमान कर देती है। निकलती है। परेशानियों ने घेर रखा, दबोच रखा है। परेशानी ये है कि घर में नहीं सकते, परेशानी ये है कि आजकल कहर चल रहा है, परेशानी ये है कि मुल्क इस वक्त बेतहाशा परेशानियों में घिरा हुआ है। कम आमदनी की परेशानी, बीमारी की परेशानी, एक्स्ट्रा बिलिंग की परेशानी, एक्स्ट्रा ग्रोसरी के बिल की परेशानी, एक्स्ट्रा बजट का बोझ इंसान के ऊपर बढ़ गया है। और आज का इंसान दुखों और तकलीफों से तबाह है। राहत उसके पास नहीं आ रही। एक सोच को पकड़ता है तो दूसरी सोच उसको दबोच लेती है। दुख के अंदर
کرب کے اندر وہ مبتلا ہے۔ ایسے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا اپنے چنندہ اور بلیس لوگوں کو اپنے لوگوں کے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ حال ہی میں میرا ایک جگہ کے اوپر جانا ہوا، وہ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن کے اندر، تو وہاں پر خدا کے بڑے عظیم خادم ڈاکٹر ملانو آئے ہوئے تھے، یو ایس سی، بہت بڑی میٹنگ، پورے پاکستان کے شہروں میں سے ہر ایک خادم وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو ہمارے پاس بھی ایک انویٹیشن تھی، ہم بھی چلے گئے اس کی، بڑی بلیسفل۔ اور دیکھو خدا کا خادم بائبل مقدس کو بیان کر رہا ہے، اور خدا کا خادم بیان کرتے کرتے مجھے ان کا یہ الفاظ آج بھی نیند کے اندر بھی اکثر مجھے وہ جب میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونجتے ہیں تو میں ایک دم خدا کا شکر ادا کرنے لگتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، خدا کا عظیم خادم ڈاکٹر ملانو کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں ہیں۔ In English language he say I have the 3 degree of doctorates in at different places۔ اس نے مختلف جگہ سے ڈاکٹر کی 3 ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ اور دیکھو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ 3 ڈگریاں میری تکلیف بیماری کے اندر کوئی کام نہیں کرتی، مگر جب میں یسوع نام لیتا ہوں تو میری دکھ کے اندر ایک راہ نکل آتی ہے اور مجھے شفا ملتا ہے، مجھے بیماری سے شفا مل جاتی ہے، مجھے دکھوں سے شفا مل جاتی ہے، مجھے کمزوری سے رہائی مل جاتی ہے، کیونکہ میرا ایمان اس قادر مطلق خدا کے جو میرے لیے، جو آپ کے لیے ہر ایک چیز ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ الفا ہے، اور وہ اومیگا ہے، اور وہ اول ہے، اور وہی آخر ہے، اور اس کا قول ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے تو پھر راہ بھی وہ آپ ہی بنائے ہے، دکھ دے وچ آپ ہی رستہ، پریشانی کی گھر گیا، دبوچ لیا مجھے پریشانیوں نے، مجھے زندگی کی رنجشوں نے آگا گھیر لیا، دنیا کے قانون، دنیا کی مصیبتوں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جاؤں، مگر یاد رکھیے گا کہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا معبود ہے جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو یتیم اور تنہا، آپ پکار کر تو دیکھیے، آپ اس کا نام تو لے کر دیکھیے، آپ سچائی سے اس کے طالب تو ہو، آپ روح اور سچائی سے گھٹنوں پر تو آئے اس کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھ اور پریشانی میں آپ کے لیے راہ کو ہموار کر دے گا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دکھ کس طور سے آیا اور کس طور سے آپ کی زندگی کے اندر سے باہر چلا گیا۔ ایک حوالہ ہم بائبل مقدس میں سے ایک اور حوالہ اپنی زندگیوں کے اوپر اس کو لے لیتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا۔ پہلا پترس کا لکھا ہوا خط، مقدس پترس کی بائبل مقدس میں یہ خوبصورت ترین ہے، اور اس کے اندر ہم ایک اور بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا پترس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10 آیت سے میں آپ کے لیے آج کا کلام پڑھوں گا، اور لکھا ہوا ہے، اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش
اور تحقیق کی. کیا کی جی؟ بڑی انہوں نے تحقیق کی، بڑی کھوج کی، بڑی انہوں نے گہرائی تک جا کر اس بات کو سمجھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں وہ خاص مفسرین کہ یہ نجات کس طور سے کام کر رہی ہے، یہ بھید کیا ہے جو ایک راہ بنا لیتا ہے. جس طرح پانی اپنا رستہ بنا لیتا ہے، جس طرح ہر ایک پریشانی کے اندر زندگی ایک راہ دکھاتی ہے، اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجات کیا ہے، تحقیق کر رہے ہیں. انہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور بیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، اور وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا، ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق اور بڑھاتے ہیں. یہاں پہ پھر ایک لفظ دکھوں کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پھر اس آیت کے بارے میں پڑھتا چلوں. اور انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور بیشتر سے مسیح کے دکھوں کی ان کے بعد جلال کی گواہی دیتا تھا. یہ بڑے بھید کی بات ہے. جلال اس میں کام کر رہا ہے، خدا کا پاک روح اس میں کام کر رہا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا مسیح کے دکھوں، یہ بہت بڑا ہے. مسیح کے دکھ اٹھانے کے مسیح کا ہمارے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے. اتنی بڑی مسیح کی ہمارے لیے کام ہے، اتنا بڑا خدا کا بھید ہمارے لیے، اتنی بڑی اس کے جلال کی قدرت ہمارے لیے، مگر ہم مسیح ہوتے ہوئے اس جلال کو حاصل نہیں کرتے. جو نبیوں کے وسیلے سے تحقیق، جو نجات ہم تک آئی، جس طریقے سے وہ ہمارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، جیسے ہی خدا کا خادم وہاں پہ کھڑا ہو کر دعا کرتا، وہ ہاتھ رکھتا، تو کیسے ہی وہ ہاتھ رکھتا بہت سارے بیماروں کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہاں پر گواہی دیتے ہوئے دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر خدا کا ابر چھایا ہوا تھا اور اس کا جلال وہاں پر موجود. قدرت کام کر رہی تھی، ایک راہ وہاں سے نکل رہی تھی، ایک چشمہ وہاں سے بہ رہا تھا. آبے وہ چشمے سے پینے کے لیے لوگ وہاں پہ آ رہے تھے اور خدا کے ساتھ رفاقت میں جڑے ہوئے تھے. ان کو دنیا کی فکر نہیں، ان کو کام کاج کی فکر نہیں تھی، ان کو کسی بھی طور سے کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور خدا ہمارے لیے ایک راہ نکالے. جس کے پاس خدا ہے، جس کے پاس رزق ہے، جس کے پاس اپنا گھر ہے، جس کے پاس کوئی بھی چیز کی کمی ہے، تو ایمان رکھے، یقین جان لے، اس بات کے اوپر آج متفق ہو جائے کہ یسوع المسیح نجات کا وہ پانی ہے کہ جس میں سے راہ نکلے گی اور آپ کی زندگی کی ساری کمیاں
برائیاں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو گئی. کوئی اور رستہ، کوئی اور وے نہیں جو آپ کو کسی بھی طرح سے بچا سکے. آپ کو تسلی دی جائے، آپ کو دلاسے دیے جائے، آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں گی، مگر جو بائبل میں لکھا ہوگا، جو خدا کا کلام کہتا ہے، جو اس کا پاک نام کہتا ہے کہ اس نجات کی تحقیق کرو، اس کے اوپر کام کرو، اس کو سمجھو کہ یہ نجات تم تک کیسے آئی ہے، اس کو سمجھو کہ کس طور سے صلیب کے اوپر یہ بات ہے، کس طور سے ہمارے لیے زندگی باہیں کھڑائے کھولے ہوئے کھڑی ہو جاتی، کس طور سے پاک روح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، کس طور سے اس کا فضل ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، کس طور سے ہم کامل ہو جاتے ہیں، کس طور سے ہم روحانیت میں آ جاتے ہیں جب ہم خدا کی قربت میں ٹھہرتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے راہ نکالتا ہے. مجھے ایک ڈرائیور کی بات یاد آتی ہے راہ کے حوالے سے. وہ ایک مسیح ڈرائیور تھا اور اس نے اپنے وہ ٹرک کے اندر باقاعدہ طور پر بائبل رکھی ہوئی تھی چھوٹی سی، اور وہ جب بھی کسی لمبے سفر پہ جاتا تو وہ جہاں بھی اسٹے کرتا وہ اپنی بائبل کو نکالتا اور اس کو پڑھتا. اس کو برکت ملتی، اس کو قوت ملتی، وہ سمجھتا کہ کوئی ایسی ہستی میرے ساتھ کام کرتی. اب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سے ہو کر اس نے تیسری جگہ کے اوپر ایک کنسائنمنٹ پہنچانی تھی. ایک بہت بڑا اس کے پاس مال کا آرڈر تھا اور اس نے اس شہر میں سے ہو کر دوسرے شہر میں جانا تھا اور وہاں پہ جا کر اس نے وہ کنسائنمنٹ پہنچانی تھی. اور جیسے ہی وہ دوسرے والے شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا فساد اور وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں، وہاں پر اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے کون آئے گا اور کس کو کیا کرے. بندہ بڑا پریشان، وہ کہتا ہے اگر میں پیچھے جاتا تو بھی وہ مجھے گھیر دیں گے اور مجھے مار دیں گے، اگر میں آگے جاتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے مجمع آگے لگے ہوئے ہیں، اتنے لوگ لاٹھیاں پکڑے ہوئے ہیں، اتنے لوگ آگے جنگیں کر رہے ہیں، تو میں کس طرح سے نکلوں گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے وہ اپنے ٹرک کو بند کرتا ہے، وہ اس کی لائٹیں بجھا دیتا ہے، وہ ہر چیز کو آف کر دیتا ہے اور آف کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کا دیا جلاتا ہے اور دعا کرتا ہے، روشنی کو پکارتا ہے. وہ پکارتا ہے کہ اے خداوند تو میری اس مصیبت میں سے میرے لیے راہ نکال. میرے پیچھے بھی موت ہے اور میرے آگے بھی، اور جس کے اوپر اس کا توکل تھا، جس کی پیروی وہ کرتا تھا، جس کی عبادت وہ کرتا تھا، جس کا نام وہ لیتا تھا، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو کیا کرے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری کیا کرے. اب اس کی سب راہوں کے اوپر اس کے دعا کرنے کے وسیلہ سے محافظت کے دائرے لاتے ہیں. کوئی اس کے پاس نہیں آئے، کسی نے اس کے ٹاپو نہیں چھوڑا،
کسی نے اینٹیں نہیں ماری، کسی نے اس کرفیو لگے ہوئے ایریے کے اندر اس ٹرک کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اور دیکھو تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ساری بات بتاتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس شہر میں کرفیو لگا ہو، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر فساد ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس شہر کا ماحول کس طرح کا ہے۔ کہتا ہے میرے ساتھ چلا آ، میں تجھے ایک سیکرٹ رستہ بتاتا ہوں اور تو اس رستے میں سے ہو کر نکل جانا اور تیرا خدا تجھے تیری راہ پر نہیں چلے۔ وہ بڑی سوچ میں پڑ گئی، یہ کون ہے؟ یہ کس قوم کا ہے؟ یہ کس علاقے کا ہے؟ یہ کس فرقے کی تعلق رکھتا ہے؟ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ مگر اس کے منہ سے لفظ کیا نکلے ہیں کہ تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے اس راہ سے محفوظ لے جائے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اس کے پاس، اور اس کے پیچھے وہ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور بالکل ایک ڈیفرنٹ رستہ اس کے سامنے کھلتا جاتا ہے، اور بحفاظت وہ یسوع مسیح کے نام سے اس کرفیو لگے ہوئے شہر سے خدا کی بنائی ہوئی راہ سے گزرتا ہوا وہ وہاں سے یسوع مسیح کے نام سے ہاللیلویا۔ مگر ایک اور سرپرائز والی بات اس کی زندگی کے اندر رک جاتی ہے، جس کی گواہی جا کے وہ اپنے چرچ میں دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس راہ سے گزر جاتا ہے اور حالات اپنے معمول پہ آ جاتے ہیں، زندگی پھر ایک وقت اپنے معمول پہ آ جاتی ہے، تو بڑے دنوں کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد، سال نہیں مہینوں کے بعد وہاں اس کا گزر ہوتا ہے اور حالات اپنے معمول پہ آ جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے گزرتا ہے تو کہتا ہے کیوں نہ میں وہ رستہ اختیار کروں جو اس دن میں وہاں سے گزرا تھا۔ تو وہ وہاں پہ ٹرک کو اسی جگہ پر کھڑا کرتا ہے اور پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہے اور اپنے ٹرک میں بیٹھتا ہے، اور وہ وہاں سے رستہ لینا جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو نیچے بہت گہری کھائی ہوتی ہے، وہاں پہ رستہ ہوتے ہی بڑا پریشان کہتا ہے میں تو یہی سے گزرا، میرے لیے تو وہ آدمی یہی سے رستہ بناتا رہا اور میں وہاں سے گزر گیا۔ اور میرے عزیزوں، وہ اپنے چرچ میں جا کر، وہ اپنی کلیسیا میں جا کے یہ گواہی دیتا ہے کہ جہاں پر انسان کے بنائے ہوئے رستے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرا یسوع آپ کے لیے رستہ نکالتا ہے۔ یہ کلام کی برکت ہے، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں سچردے رات کا چل رہا ہوں، میں نے تقریباً 2 گھنٹے نیند نہیں لی، تو میرے دل میں خدا نے ایک بات ڈالی کہ میں یہاں سے میلو روڈ جو ایک مقدسہ مریم کی زیارت ہوتی ہے، میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں کینڈل جلاؤں۔ میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی اور خدا نے میرے لیے رستہ بنا دیا۔ اور دیکھو ہمارے بھائی وہ تیار تھے جانے کے لیے، بھائی صاحب کے چھوٹے بھائی اور ان کے سارے عزیز، تو میں بھی ان کے ساتھ رات میں شامل ہو گیا۔ ہم ساری رات سفر کرتے رہے، ہم لوگ بائک پہ اوپر گئے، سفر کرتے کرتے اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ میں نے بڑی تسلی سے وہاں پہ جا کے عبادت کی، صبح کے 4 بجے ہوئے تھے، میں نے وہ کینڈلز وہاں پہ جلائی، عبادت کی، مگر نیند میری پوری نہیں، مجھے نیند آ گئی۔ انسان گوشت ہڈیوں کا بنا ہو، نیند آ گئی۔ اور میں نے بھائی صاحب سے یہ کمٹ کی تھی کہ میں چرچ پہنچوں گا اور وقت پہ پہنچوں گا، تو یہ سبھی لوگ سو رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کی چابی پکڑی پائی تھی اور میں نے بائک سٹارٹ کی، اور میں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ مجھے نیند آئے گی اور میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا میں کسی اور جگہ پہ نہ چلا جاؤں۔
یا رستانہ میں بھٹکتا ہوں یا میں ادھر آنے کی بجائے کسی اور رستے پہ چلا رہا ہوں. میں نے چھوٹی سی دعا کی اور خداوند کے نام کو اپنے دل میں رکھا اور میں نے یہ کہا کہ خدا تو میرے لیے رستہ اور مجھے میری منزل مقصود تک لے کر جائے گا تاکہ میں تیرے گھر میں دعا کر سکوں. تو میں نیند کے جھٹکے لیتا ہوا 2 دن کا جاگا ہوا. اکیلا ہی میں وہاں سے چلا آیا. وہ ابھی بھی وہاں گئے. وہ اب ڈنر کر رہے ہوں گے, چرچ کو دیکھ رہے ہوں گے. 9 سے لے کر عبادت تھی. بشپ صاحب نے وہاں پہ آنا تھا. بڑا اچھا وہاں پہ عبادت کا اہتمام تھا. بڑا کراؤڈ, بندے ہر طرف دیکھے, رش. تو میں نکل آیا اور جیسے ہی میں رانا میں داخل ہوتا ہوں اور آبر تھوڑا سا آگے آتا ہوں, ایک دم مجھے نیند آتی ہے اور ایک گاڑی میرے آگے آتی ہے اور وہاں پہ میری موٹر سائیکل لگتی ہے ایسے تھوڑی سی اور میں تھوڑا سا گر جاتا ہوں اور گرتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھے سنبھالا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھے سیو کیا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے یہ کہا ہے کہ تیرے رستے میں اگر کوئی بھی ابلیسی طاقت, کوئی بھی شیطان کی چال, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی دکھ آئے گا, مگر جس کے لیے تو جا رہا ہے تیرا خدا بڑا ہے اور اس کا فضل تیرے ساتھ کام. خدا کا نام اس کے بندوں کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ آپ کو ہر ایک پریشانی سے نکال دیتا ہے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک راہ بناتا ہے. آپ نے اس کے اس بھید کو سمجھنا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی کھائیوں, گہری کھائیوں سے رستے بنا دے گا جس میں آپ جھانکیں گے نا تو کہیں گی اتنی پریشان, اتنا دکھ, مگر زندہ خدا اس کے اوپر ایک پل بنا دے گا اور آپ یسوع مسیح کے نام سے اس سے گزر جائیں گے اور اس کا فضل آپ کے ساتھ کرے گا. خدا